تو السلام علیکم گائز، سواگت کرتا ہوں۔ یہ میرا پہلا بلاگ ہوگا کیونکہ آج مسجد بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانا کھا کے ٹہلنے نکلے ہیں، تو سوچا ہوں کہ تھوڑا سا مسجد کا ایک اچھا سا نظارہ لیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور بات کیا جائے تو آس پاس کا ماحول پورا خالی ہے کیونکہ رات کو 10 بج رہا ہے، اور پاس میں ہی ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے محمد احسان بھائی۔ تو چلیے احسان بھائی سے بھی بات چیت کرتے ہیں، اور رات کا ٹائم ہے اور سناٹے کے ٹائم میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اور احسان بھائی بتائیے، سب خیریت؟ ہاں، اللہ نے جی سال میں رکھا ہے، ہمارے لیے خیر ہے۔ چلیے اچھی بات ہے۔ اور کھانا وانا کھا لیے؟ ہاں، کھا لیے۔ تو ابھی اس ٹائم آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب کھانا کھا کے ہمارا معمول ہے کہ ہم کچھ ٹہلتے ہیں، اچھا تو مسجد ہے بازو میں، تو سوچے تھوڑا بیٹھ لیتے ہیں۔ اچھا، جی تو یہ مسجد کے پاس آپ بیٹھنے سے سکون ملتی ہے؟ جی، اللہ کا گھر ہے تو یہاں سکون نہیں ملے گا تو اور کہاں ملے گا؟ تو یہی ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، اور یہی سامنے حضرت احسان بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیے۔ تو احسان بھائی کوئی منقبت یا کوئی نعت یا کوئی کلام ابھی سنانا چاہیں گے؟ اگر آپ سننا چاہیں گے تو ہم سنا دیں گے۔ نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سنائیے، بہت اچھی بات، اگر آپ سنائیں گے تو۔ جی جی، تو چلیے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا کچھ سنا دیتے ہیں۔ جی امام حسین کے شان میں سنائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی جی، سنائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ یہ امام حسین سے کسی نے پوچھا تھا، تو شاعر یوں نقشہ کھینچتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ مدینے والے کہلاتے تھے مگر اب ہے کربلا والے۔ بے شک، اور پھر آگے شاعر کہتا ہے زمانے کو کہ دبائے درد عیسیاں، یعنی یہ گناہ گاروں کے لیے ہے کہ اے گناہ گاروں، اچھا، دبائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، یعنی گناہ گاروں کے لیے بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں دوا چاہیے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاؤ، وہاں سے تمہیں ایسا ملے گا، دوا ملے گا کہ ہر مرض دور ہو جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان جی، اللہ۔ تو یہ اہل بیت کا شان ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دبائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ سبحان اللہ۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے امام حسین کے شان میں جی، کہ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یعنی یہ سبحان تو اللہ، خود سبحان اللہ۔ دوسرے کے مشکل میں کام آنے والے ہیں، ان کو کیا کوئی مطلب کام آئے گا؟ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ تو خود مشکل کشا کے اولاد بھی ہے اور خود مشکل کشا بھی ہے امام حسین، اور یہ تو ایسے ہستی ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر آگے ایک نقشہ کھینچتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کیا بیان کیا جائے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ، آپ کو معلوم ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جی جی، کہ جو ان کے گھر سے جڑ جاتے ہیں، یہ اگر انہیں خیرات دے دے تو اپنے وقت کا وہ ولی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ یہ سبحان اہل اللہ، بیت کے سبحان گھرانہ کا شان سمجھ لیجئے۔ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ان سے جڑ جاتے ہیں، اگر وہ خیرات بھی دے دے تو وہ وقت کا ولی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان کے خیرات کا عالم یہ ہے تو باقی معاملات کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، تو یہ تو خیر ان کے شان میں کیا کہا جائے، جن کو نبی نے اپنے پشت پہ بیٹھایا ہو، مطلب ان کے شان، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو رب کے بارگاہ میں محبوب ہونا ہے
तो इमाम हसन हुसैन से आप मोहब्बत कीजिए और अपने औलादों को दर्स दीजिए कि वो इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करे। अगर बेशक इनसे बेशक बेखबर रहा तो जहन्नम में सीधा चला जाएगा। ये अहले बैत से अगर आपका नस्ल बेखबर हुआ तो वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। अगर अपने नस्लों को बचाना चाहते हैं तो अहले बैत के मोहब्बत का दर्स दीजिए ताकि वो इनसे मोहब्बत करके संभल जाए और जहन्नम में जाने से बच जाए, नहीं तो आपका नस्ल तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और क्या कहें, ये तो रात का समय है, यूं ही बैठे हुए थे, और भी कुछ कहें? तो चलिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका अल्लाह पाक ने आपका जो ख्यालात, आपका जो सोच है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो और सब खैरियत है एहसान भाई? जी अल्लाह जी साल में हमको रखा है, हमारे लिए सब खैर है। चलिए अच्छी बात है। और तुफैल भाई आए थे, वो चले गए, क्या बोल रहे थे, आने वाले हैं अभी क्या? वो बोले हैं, अब देखिए कब आते हैं। चलिए, तो चलिए शुक्रिया जो आपने इतना टाइम दिया। जी जी। तो आप सभी ने देखा कि ये मेरा पहला ब्लॉग है, और ये वैसे भी मैंने मस्जिद के लिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि आज मस्जिद बहुत ज़्यादा मेरे को खूबसूरत लग रहा था। वैसे रोज़ खूबसूरत लगती है, लेकिन मस्जिद आज मेरे को ना कुछ दिल से ऐसा लग रहा था कि मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। और आप लोग बताइए क्या इस तरीके का ब्लॉग आप लोग देखना पसंद करते हैं? तो अगर आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं, जिधर भी देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप हमको देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, साथ में हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बैक टू बैक आप बने रहिए, जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।